کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے. اگر بیمار ہو چھوڑ دو, لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے. سفر میں ہو چھوڑ دو, بعد میں پورا کرنا ہے. یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں, ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی. 5 دن 6 دن جتنی جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی, اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی. لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں, نہا لیں, پاک ہو جائیں, تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی, لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی. نمازیں معاف ہیں, یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا, وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں. لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا. جرجیت صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے, 2 روزے چھوٹ گئے. سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے, لیکن 2 روزے جرجیت صاحب نہیں رکھ پائے. محرم کا مہینہ, شوال کا مہینہ جانے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا. جرجیت صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا, بیماری کی وجہ سے چھوٹے, ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے پہلے, لیکن انتقال ہو گیا. تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے. اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی, میری بیوی رکھے گی, میری بہن رکھے گی, میرا باپ رکھے گا, میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا. غور کیجئے, یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے, اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے. ہر روزہ نہیں رکھے گا, لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا. ایک مسکین کھانا کھلائے گا, ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا, پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے. اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے, یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے, یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے. لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا, صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا. راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا. یہاں اس میں دال بھی شامل ہے, چاول بھی شامل ہے, سبزی بھی شامل ہے, یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ, یہاں تک کہ نمک, یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہے. یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا. یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں, جرجیت صاحب روزے سے ہیں, جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ, 1 بوتل خون کی ضرورت ہے, 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے. اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے, اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے. جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے, 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے. جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو. ایک غیر مسلم بچہ ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے, لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی, اس کو فوراً بلڈ دو. جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی. میڈیا والوں لکھو اور بیان دو, اسلام یہ شکشا دیتا ہے, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو, پیڑ سے باندھ دو, جے شری رام کے نعرے لگاؤ, مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو, یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو,
مطابق رام چندر جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی، ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایسا تو نہیں کہا تھا، لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں؟ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی، جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے، گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں، جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ آج عقیقے کا دن آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھال اتارنے لگے، کھال اتر گئی، گوشت کی بوٹیاں ہونے لگیں۔ کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اور جب گوشت پکنے لگا، ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے، تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے، دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اب بیوی کو غصہ آ گیا، 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے، 7 دن سے آپ چلاتے چلے جا رہے ہیں پڑوسی کو دے دینا، پڑوسی کو دے دینا۔ ارے میں آپ کی بیوی ہوں، ذمہ داری سمجھتی ہوں، آپ نے کہہ دیا پکنے تو دیجیے، میں پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب چپ ہو گئے۔ کہنے لگے بیوی ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا بار بار کہتے چلے جا رہے ہیں کسی بات کو، ارے میں نے آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں پہنچا دوں گی، پکنے تو دیجیے۔ کہا دیکھو میری بیوی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا تھا، میں اس وقت مسجد میں موجود تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے، یہ حق، اس کے بعد یہ حق، اس کے بعد یہ حق۔ آپ نے اتنے حق بتائے، اتنے حق بتائے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ ہی نہیں گیا، اب رہ کیا گیا ہے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی جو بھی بولیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے یہ بول دیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو اس مکان میں بھی پڑوسی کا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا۔ ایسا لگ رہا تھا، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی کہیں پڑوسی کا حصہ نہ بتاتے کہ اتنا حصہ پڑوسی کا۔ تو میری بیوی پہنچا دینا،
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن، جینی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں، آپ تہجد پہ تہجد پڑے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، یا 595 گرام سونا جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کا وزن عرب کے حساب سے 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، پیسہ ہے، اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 2.5% آپ کو دینا پڑے گی۔ یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ 85 گرام، اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا، یعنی 85 گرام سونا۔ مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے اور پیسے دے کے چلی آئی، لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے۔ سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے، تو جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے، یعنی پیور 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا، وہ 72 گرام رہ جائے گا، 85 گرام نہیں رہے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے، تو 72 گرام سونے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے پاس 85 گرام۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی کوئی سروس کرتے ہیں ان کو تنخواہ، ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500. لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے، یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577. کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا کسی غریب کا. یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں. زکوٰۃ پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے. کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی، یہ لیجئے میری 40 بکریاں، ایک بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، یہ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی. کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ. کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے. پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی، آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی، رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت. اور آج آپ مجھے بکری دے رہے، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی. تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو، رسی نہیں. اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا. غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا. یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں. لاکھوں کے مالک 1,000 کی زکوٰۃ دے دی، ہو گئی. آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے 2,400 روپے دے دیے، 2,400 روپے آپ نے دے دیے، 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے. 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2,400 روپے کی زکوٰۃ بیکار. آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے. میرے بھائیوں، وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے. اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا. ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا، کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں. بھائی کلا کریں گے ایسے کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے. پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے، پانی کا قطرہ، وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا، میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا، تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا، کل جمعے کا خطبہ ہے، میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی. میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنی سی بات پوچھ رہا ہے، تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں دیا، میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں, اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں. جب ان کی زندگیوں پر نہ اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتا چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو, یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے, اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے. جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے, وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو, لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی, اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی. یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے میں بھی بہن کو حصہ ملے گا. اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت سے میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا, اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت سے میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا. میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے, شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی. یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے, رعایت نہیں, یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے. اسباب راحت بہت, جرجیز صاحب نے بہت کمایا, آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں. آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے, آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے. اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا, جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں, آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں, راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے. ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو. اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا. اگر پیدل نہیں ٹہلو گے, کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے. تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا. طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, رس ملائی رکھی ہوئی ہے, رسگلہ رکھا ہوا ہے, چھینا رکھا ہوا ہے, بہترین مٹھائی ہے. جرجیز صاحب نے بہت کمایا ہے, اسباب راحت ہے اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے, لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو. غور کیجئے, جرجیز صاحب نے اتنا کمایا اتنا کمایا اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا, میڈیکل کالج میں بھرتی کیا. 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا.
بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا۔ بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا، بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا، اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی۔ بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے، جرجیت صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا، وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا، وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں جرجیت صاحب، 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، ایسی دولت سے کیا فائدہ، جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے، یہ کون سا راحت کا سامان ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے۔ تصور کیجئے وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، میں اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں، جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔